بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہر روز ہوتی ہے براہ راست۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی، اور آپ لوگوں کی لائیو کالز ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں، اور ان کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ رہنمائی کے لیے جو آج کے پروگرام میں شخصیت موجود ہے، یقیناً آپ ان کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ ایک بہت عرصہ کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے، ویلکم بھی کرتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، اور بہت ہی محبت اور پیار کا ایک رشتہ ہمارا آپ کے ساتھ قائم ہے۔ حضور قبلہ پیر سید شہباز حسین شفیع صاحب ہمارے آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں سلام عقیدت اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ جی، بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں، اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، لائیو کال کے لیے جو نمبرز ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ کال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، جو بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام مینشن ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے میسیجز، آپ لوگوں کے پیغامات بھی ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایڈریس بھی ساتھ جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے۔ رہنمائی کے لیے انشاءاللہ یہ دو تین جو ہے وہ انداز میں آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے، تاکہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سب کی رہنمائی بھی ہو سکے، اور کسی کی طرف سے کوئی ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار نہ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا جو سفر ہے یہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ اسی طرح اسی انداز میں رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ مختلف جو ہے وہ شخصیات، علماء جو پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ آج قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، اور ہم کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ پروگرام میں گفتگو کو جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ جس طرح بہت سی نسبتیں سمیٹے ہوئے ہر دن ہوتا ہے، ہر گھڑی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ ماہ مبارک بھی بہت خاص جو ہے وہ نسبتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس میں عظمت مخدومہ کائنات کے حوالے سے بھی یوم منایا جاتا ہے، اور یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا یقیناً ہماری جو ایمان کی مضبوطی ہے، یہ اس کی وضاحت ہو ساتھ ساتھ۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم ساتھ میں کچھ گفتگو کریں گے، ساتھ میں آپ لوگوں کی کالز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ آج کے سب سے پہلے کالر ہے، شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھیں گے کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ جی محترم فرمائیے۔ سر میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے، جی جی پوچھیے۔ ہمارے گھر کا کچھ مسئلہ ہے اچھا جی، 3-4 مہینے سے۔ بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2 بچے ہیں میرے، ایک ٹھیک ہے، بچہ جو ہے 15 سال کا ہے، دوسرا بچی جو ہے 12 سال کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے جنایت کا مسئلہ ہے کیا ہے، بس ذرا کام کی کچھ کہو یا اسکول کی کہو تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور غصہ بھی بہت کرتے ہیں۔ تو اچھا جی، ہمارا اتنا گھر کا کاروبار ہے وہ بھی رکا ہوا ہے سارا۔ ٹھیک، تو نام بتائیں ہم، بچوں کے۔ بچے کا نام ہے حسن علی، ٹھیک ہے، بچی کا نام ہے امنہ بطول، ٹھیک ہے، اور میرا نام ہے طارق محمود۔ ٹھیک، والدہ کا نام بتائیے۔ شگفتہ یاسمین۔ شگفتہ، ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے آپ، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، جو آپ نے 2 سوال کیے اپنے دونوں بچوں کے حوالے سے، رہنمائی کریں گے انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب۔ جو بھی آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے وہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں۔ دعا گو ہیں اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ۔ بسم اللہ سر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ انہوں نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں بچوں کے حوالے سے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تک باقاعدہ استخارہ نہ کیا جائے تو اندازہ نہیں ہوتا۔ بتانے والے بتاتے ہیں اگر کسی نے بتایا کہ جنات کا معاملہ ہے تو اسے چاہیے تھا کہ علاج بھی کرتے۔ اور پھر ایک مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جب بھی جنات کی نظر بد ہو یا جنات کا سایہ ہو جائے
یا تنگ کرتے ہوں ستاتے ہوں تو اس کا پراپر ایک معالج سے علاج کرنا ہوتا ہے. پہلے آپ دیکھ لیں باشرہ ہوں معالج جو ہیں اور وہ شریعت مطہرہ کے پابند ہوں اور روحانی طریقے سے وہ کاٹ کریں اور علاج کریں تو معالج چینج نہیں کرنا چاہیے. آپ کے بچوں کے ساتھ جنات کی نظر بد کا معاملہ ہے, شدید قسم کی نظر بد ہے, اس کے لیے میں احتیاطی تدابیر بتا سکتا ہوں, لیکن جنات کی نظر بد کا یا جنات کے سائے کا وظائف کے ذریعے جو علاج ہے وہ خاصا مشکل ہے, وہ ہر شخص خود سے نہیں کر سکتا. میں بتا دوں اور آپ پڑھیں جان چھوٹ جائے ایسا ممکن نہیں ہے. کچھ احتیاطیں میں بتا رہا ہوں آپ کے لیے, اگر پاسبل ہو تو آپ ہمارے ایڈریس پر جو ہے نا وہ خط بھیج دیجیے گا ڈیٹیل لکھ کے بچوں کی, تو کچھ تعویذات آپ کو یہاں سے بھیجے جائیں گے. اگر آپ وہ پراپر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا, ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ کے کرم اور فضل اور قرآن پاک کی برکت سے. کرنا آپ نے یہ ہے 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور چاروں کل پڑھنے ایک ایک بار. یہ پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر پھونک مارنی ہے اور پھر اپنے بچوں پہ پھونک مارنی ہے دن میں کسی بھی وقت, اور اگر ممکن ہو تو شام کے وقت, اور اسی کے ذریعے آپ نے اپنے گھر کا حصار کرنا ہے روزانہ رات کو. جب گھر کے تمام افراد گھر میں آ جائیں اس کے بعد گھر سے باہر کوئی نہ جائے تو 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور چاروں کل پڑھ کے انگلی کے اشارے سے پھونک مارتے ہوئے آپ نے سرکل بنا لینا ہے اپنے گھر کے اندر. انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم اور فضل سے آپ ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے. پراپر علاج کے لیے آپ خط لکھ دیں, آپ کو تعویذات یہاں سے بھیجے جائیں گے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. جواب سن لیا آپ نے محترم, اپنے بچوں کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیے ہیں رہنمائی کر دی ہے قبلہ شاہ صاحب نے آپ کی, اور مکمل رہنمائی کی ہے. مناسب سمجھیں اگر آپ تو آپ خط بھیج سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی مزید بھی رہنمائی کر دی جائے گی. طریقہ کار بھی آپ کو بتایا ہے ساتھ میں وظائف کی صورت میں. انشاءاللہ ہم بھی دعا گو رہیں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں پروردگار آسانیاں جو ہے وہ آپ کے لیے پیدا کرے. ہمارے آج کے پروگرام میں قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ہی جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے, اور مزید سوالات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, پروفیسر ڈاکٹر فلک شیر فیضی صاحب ہمارے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب کو بھی خوش آمدید, ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی, جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم, اس طرح کے جو مسائل ہیں, جو چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پروگرام میں ہر روز تقریباً, اور بہت سے ایسے میسیجز, بہت سے ایسی فون کالز جو ہمیں بھی پرسنلی آپ لوگوں کی ملتی ہیں, اور تقریباً ہر جو ہے وہ شخص کی طرف سے یہی اظہار ہوتا ہے, مطلب فلاں کام میں پریشانی ہے یا فلاں مسائل ہیں, فلاں چیزیں ہیں. تو ان تمام چیزوں کے جو حل ہے وہ ہم بارہا اس پر بڑی تفصیل سے ساتھ ساتھ پروگرام میں گفتگو کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے سے, یعنی جو ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن سے جب انسان وابستہ ہو جاتا ہے صحیح معنوں میں, تو یقیناً ان تمام چیزوں سے, ان مسائل سے انسان چھٹکارا حاصل کرتا ہے. اور جو چیزیں آپ کے نصیب میں ہیں وہ مشکلات کی صورت میں ہوں یا پھر خوشی کی صورت میں ہوں, وہ جس حد تک ہیں پروردگار عالم کی طرف سے یقیناً وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو ایک علم, ایک شعور دیا گیا ہے جس کا استعمال کرنا بھی ہماری بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے. تو ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں, اور بعض مقامات پر ہم اس کا استعمال بہت زیادہ کر لیتے ہیں, تو تب بھی ہمارے لیے پریشانی بن جاتی ہے. تو بہرحال اسی لیے جو ہے وہ اسی ٹریک پہ چلتے ہوئے اگر ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر کرنا ہے تو یقیناً ہمیں اپنے ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہوگا. لائیو کالز ہیں جی, کالز کے لیے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ لوگوں کے نمبر موجود ہیں, اور ہمارے ایڈریس بھی مینشن ہے. قبلہ شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب ہمارے آج کے پروگرام میں موجود ہیں, اور آپ لوگوں کی ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ رہنمائی کی جا رہی ہے. کچھ چند کلمات فضائل کے اعتبار سے میں چاہ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شاہ صاحب قبلہ اور مخدومہ کائنات کے حوالے سے چند کلمات ضرور میں کہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں ہستیوں کا جو تعلق ہے وہ تمام امت جانتی ہے. ایک وہ ہستی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رفیق سفر ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اولین اسلام قبول کرنے والوں میں جو سر فہرست ہمیں نام نظر آتا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بے شک. اس کے بعد خلیفہ راشد اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد مسند خلافت پہ جلوہ گر ہو کے امت کو جس انداز میں انہوں نے سنبھالا. اور پھر دوسری ہستی جو ہیں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ہیں, اور جناب حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں, جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ ہیں.
تو ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا گویا ہمارے اپنے ایمان کی اور عقیدت کی معراج ہے۔ اور قلندر لاہوری علامہ اقبال بھی جب اس بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں تو فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ مریم بطول ہیں، جناب سیدہ مریم کے نام پر قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی، لیکن نسبت یہ ہے کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ لیکن سیدہ کائنات اور مخدومہ کائنات اور بنت رسول وہ ہستی ہیں کہ جنہیں 3 نسبتیں ممتاز کرتی ہیں کائنات کی تمام خواتین سے۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہ یہ ان کی آنکھوں کا نور ہیں جو ساری کائنات کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ بانوے تاجدار حلتا مرتضی شیر خدا مشکل کشا، زوجہ ان کی ہیں کہ جنہیں میرے نبی نے کل ایمان فرمایا، جنہیں میرے نبی نے مدینۃ العلم کا دروازہ فرمایا۔ یہ زوجہ ان کی ہیں کہ جو نماز میں کھڑے کھڑے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ ان کی تعریف و توصیف بیان فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ساتھ ساتھ شاہ صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی، اور کالرز کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ مزید آگے بڑھ رہے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہیں، شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو۔ ہاں جی، میں نے اپنے نا بھتیجے کے بارے میں پوچھنا ہے کچھ۔ اچھا جی، نام بتائیے۔ موہد نام ہے اس کا، اور وہ اٹلی میں ہوتا ہے۔ اٹلی میں موہد، ٹھیک ہے جی، 4 سال کا ہے، لیکن ابھی اس نے نا بولنا نہیں شروع کیا بالکل بھی نا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی ماما کا نام حریم ہے اور اس کے پاپا کا نام علی احمد ہے۔ اوکے۔ تو میں ادھر میں اس کی پھپھو بات کر رہی ہوں، تو کچھ آرٹزم بتاتے ہیں ادھر کوئی ہوتا ہے باہر کے بچوں میں، تو اس کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا، کچھ وظیفہ ہو جائے۔ اچھا، بولنا شروع نہیں کیا اس نے نا؟ ہاں جی، باتیں نہیں کرتا، بالکل بھی بات نہیں کرتا ہے؟ آواز نکالتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، یعنی کہ بات نہیں کرتا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جی۔ چلے رہنمائی کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر فلک شیر فیضی صاحب آپ کا جواب دیں گے انشاءاللہ، جو آپ نے سوال کیے ہے اپنے بچے کے لیے، آپ پھپھو ہیں اس کی، آپ نے بتایا، تو رہنمائی کریں گے انشاءاللہ، تفصیل سے آپ جواب سن لیں۔ بسم اللہ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سوال میں نے سنا ہے، ان کا جواب یہ بنتا ہے کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپ دعا کریں اللہ کے حضور کہ یہ بولنا جو ہے بڑی نعمت ہے، تو دعا کیجئے اللہ پاک قبول کرے۔ تو دوسرا، صبح نماز فجر کے بعد یا اللہ یا رحمان، یہ آپ وظیفہ کریں، یہ بہت مفید ہے، اور بالخصوص دم کر کے آپ پانی پہ بچے کو پلایا کریں، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی جو ہے وہ بھی ساتھ پڑھ لیا کریں اور بچے کو پانی پلایا کریں، تو انشاءاللہ امید ہے شفا ہوگی۔ اور بالخصوص 5 نمازیں آپ ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور خصوصی دعا کریں، اور بچے کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ یہ سلسلہ رکھیں، اور دعا کریں کہ اگر یہ بولتا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم اس کو دین کا کام کرنے کے لیے وقف کریں گے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے، بچے کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے رہنمائی کر دی ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ضرور معاملات بہتر ہوں گے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اور انسان تو ہر چیز میں جو ہے وہ جلدی ضرور کرتا ہے، لیکن جب تک جو ہے وہ مالک کائنات کی طرف سے یہ اشارہ نہیں ہوتا تو کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہر چیز میں ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں ایک تحمل مزاجی جو ہے وہ شامل کریں، تاکہ معاملات کو بہتر کیا جائے، چیزوں کو آسان کیا جائے، اور جتنا ہو سکے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے آسانیاں کیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا بھی کریں۔ اور یہ ایک بڑا خاص عمل ہے آپ کی زندگی میں، یقین جانیے کہ لوگوں کے ساتھ ایک محبت اور پیار کا رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے تو جو دعا ان کے دل سے نکلتی ہے وہ یقیناً ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کریں، لیکن جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو اسی لیے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مومن کا شیوا ہے۔ اسی طرح اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے تو زندگی کے معاملات بہت جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ مسئلہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ جب بالکل ایکسٹریم لیول پہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں مسائل کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے، تو پھر ہمیں رب کی بارگاہ میں جھکنا بھی یاد آتا ہے، اور ہمیں
جو ہے وہ کسی نہ کسی ایسی شخصیت کے پاس بھی جانا یاد آ جاتا ہے جہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. تو وقت سے پہلے اگر وہ جو کام ہو جائے تو یقیناً ان تمام چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے. کالر ہے نیکسٹ, شامل کریں گے پروگرام میں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کریں, کہاں سے؟ بھائی. میں شاہدہ پروین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی بتائیے. میری آنکھوں کی نظر بھی بہت جلد سے خراب ہو رہی ہے اور میرے بال بھی نکل گئی ہیں. آنکھوں کا, آنکھوں کی نظر بھی خراب ہو رہی ہے جلد سے, ٹھیک ہے. اور آپ بال بھی سر کے بال بھی نکل گئی. ٹی وی کا والیوم آپ ذرا پلیز بند کریں اپنا. بند ہے؟ جی. اچھا, یہ آپ اپنے بارے میں سوال کر رہی ہیں؟ جی جی. ٹھیک, نام بتائیں مکمل. شاہدہ پروین. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 38 سال. والدہ کا نام؟ نسیم بیگم. شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں. شوگر نہیں ہے, ٹھیک. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میری بہن, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے, دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے, رہنمائی بھی کرتے ہیں. دو چیزیں آپ نے جو بتائی ہیں اپنے ساتھ جو آپ کے پیش آ رہی ہیں, رہنمائی کریں گے شاہ صاحب کی بلہ انشاءاللہ. جی حضور. میری بہن, دو چیزیں آپ ذہن نشین رکھیں. ایک تو نماز کی پابندی, اور بالکل نماز میں کوتاہی مت کیجیے گا. اور ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم گرامی یا ملیکو یہ آپ نے پڑھنا ہے, یا ملیکو یا ملیکو یا ملیکو, اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ. اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا کہ آنکھوں کی بینائی کم ہو رہی ہے اور بال وغیرہ گر رہے ہیں, اس کے لیے اللہ رب العزت کا ایک اسم گرامی ہے یا بصیرو. یا بصیرو آپ نے دن میں کم از کم 550 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیں گے تو یہ مکمل ہو جائے گا. اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے 150 بار پڑھنا ہے. یعنی باقی نمازوں میں 100 مرتبہ اور فجر کی نماز میں 150 بار, تو یہ ٹوٹل ہو جائے گا 550 بار. اگر ناغہ ہو جائے, نماز کسی وجہ سے رہ جائے, تو جب نماز لوٹائیں گی وظیفے کو بھی پورا کرے گی. کچھ دن تک آپ یہ عمل کریں, انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بہتر ہو رہی ہے. اور وہ جو اللہ رب العزت کا اسم گرامی بتایا یا ملک کو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے گا انشاءاللہ بفضل خدا. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. جواب سن لیا جی آپ نے میری بہن. سوال جو آپ نے کیا تھا شاہ صاحب نے رہنمائی کر دی ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے, اور ہو سکے تو آپ یہ وظائف کیجئے گا مکمل. اس کے بعد پھر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وظائف سن لیتے ہیں اور یعنی ان کو نوٹ کر لیتے ہیں, لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں, وظائف کرتے نہیں ہیں. تو کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں, اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام تھا, فلاں کام تھا, لیکن ہوا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ, روٹین کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ اور بڑی پابندی کے ساتھ نہیں کریں گے تو یقیناً کوئی چیز آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں آ سکتی ہے. جو آپ لوگ پوچھا کریں, کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو مکمل طریقے سے پڑھا بھی کریں. نہ تو یہ کوئی جو ہے وہ ایسا معاملہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے پوچھا ہے اور آپ نے یہاں پر ابھی آغاز کیا ہے تو آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں. بے شک اللہ رب العزت کی ذات خود بہتر کرنے والی ہے, وہ کریم ہے. اور لیکن چونکہ ہر چیز کا ایک وقت جس نے پہلے بتایا کہ مقرر ہوتا ہے, تو اسی لیے تھوڑا سا خیال اس معاملے میں ضرور جو ہے وہ کرنا چاہیے. واٹس ایپ پہ بھی بہت سے سوالات ہم تک موجود ہیں جی, ان میں سے بھی کچھ سوالات ہم شامل کریں گے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ چونکہ آپ کے کالرز کا بھی سلسلہ شروع ہے, وہ بھی شامل کر رہے ہیں ہم. ایک کالر پہلے لے لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ واٹس ایپ کے سوالات بھی شامل کریں گے کچھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میں نوشین صدیقی بات کر رہی ہوں. مجھے نا کوئی مسئلہ اپنا پیش کرنا تھا. جی بات دراصل یہ ہے کہ میں ابھی میری عمر جسٹ 35 ایئرز ہے, لیکن نا مجھے نا میرے بال بھی سارے, کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے, لیکن میرے بال بھی سارے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں, 2 داڑھیں بھی میری ٹوٹ گئی ہیں, اور ہڈیاں بھی بہت دکھنے لگ گئی ہیں. تو مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ کوئی خدا نہ خواستہ جادو وغیرہ کے اثرات تو نہیں ہے میرے پہ. اللہ خیر کرے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی عمر میری صرف 35 ایئرز ہے. 35 ایئرز ہے. ڈاکٹرز کو چیک کروایا آپ نے, کچھ میڈیکل حوالے سے جی کچھ میں کیا؟ نے کروایا ہے میڈیکل کا بھی, میں نے سارا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی انٹرنل پرابلم بھی نہیں ہے, لیکن اب میرے نا پاؤں کے جو جوڑ ہے وہ پاؤں سے بھی نہیں اٹھا جاتا, پاؤں بھی سن ہو جاتا ہے پورا, اور بال اوپر سے سارے سفید ہو گئے ہیں میرے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. 2 داڑھیں بھی بالکل ٹھیک تھی, وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں, اور
जिस्म जैसे पूरा ही वीक हो चुका है मेरा। अल्लाह करीम आसानियाँ करे जी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है मेरी बहन, हम रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह आपकी। जी जी बताइए बताइए। करने के लिए तो मुझे वो बता दें, और बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फरमा दें कि खुदा न खास्ता, क्योंकि हमारे घरेलू झगड़े भी बहुत हो रहे हैं ठीक है और हस्बैंड भी मेरे साथ ना खुश हैं, तो मुझे पता करवा देंगे कोई खुदा न जी, खास्ता आपको कोई बताते हैं, आपको बताते हैं। ब्लैक बहुत मैसेज शुक्रिया, तो नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप देखते रहिए, आपका जवाब हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक हमें ब्रेक असल में लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपका जवाब प्रोग्राम में तफसील से किया जाएगा इंशाल्लाह। आप प्रोग्राम देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन आप तमाम देखने और सुनने वालों को। एक मरतबा फिर आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं हय्या अल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। हुज़ूर क़िबला पीर सैयद शहबाज हुसैन सैफ़ी शाह साहब हमारे आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, और उसके साथ साथ हमारे आज के प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर फलक शेर फैज़ी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले सवाल था हमारी बहन का, उनकी सेहतयाबी के लिए हम दुआगो भी हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करीम उनको सेहत अता फरमाए, और तफसील से रहनुमाई कर देते हैं इंशाल्लाह वज़ाहत के साथ। डॉक्टर साहब किबला जी बिस्मिल्लाह। जी सवाल जो मुझे समझ आया है पहले नंबर पे ये है कि इन बहन को चाहिए कि वो अपना प्रॉपर चेकअप कराए, रिपोर्ट्स में क्या आता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि बाज़ औक़ात इंसान इस गहराई में सोचता है कि वो जवानी में बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, कोई टेंशन ले लेता है। और खुश रहा करें, ज़िंदगी एक बार मिलनी है तो ये खुशी का नाम ही ज़िंदगी है। तीसरी बात ये है कि ये जो बुढ़ापे की तरफ जाना रुझान है, मेरे ख्याल से कोई रूहानी वजीफ़ा तो हम बताएंगे, लेकिन उसके साथ फ़िज़िकल तौर पर अपने आप को वॉक किया करें और अपनी खुराक का ध्यान रखें। इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो जवानी में ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, चूँकि खुराक का ठीक नहीं मामला। दूसरा, कोई परेशानी है, सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना की वजह से भी जो है वो इन चीज़ों का अमल आ जाता है। वजीफ़ा आपके लिए है कि 5 नमाज़ें अदा करें और कुरान मजीद की तिलावत रेगुलर करें। और जो जादू की आप बात कर रहे थे, अगर ये चीज़ें हुई तो आप उसके लिए बेहतर ये है कि सूरह फलक और सूरह नास, ये दोनों आप कम से कम 15 मरतबा, जो हदीस मुबारक में आता है कि अगर जादू टूना हो तो इनकी तिलावत की जाए तो वबाएँ दूर हो जाती हैं। तो सूरह फलक और सूरह नास 15 मरतबा फजर के बाद और बाकी नमाज़ों के बाद भी कोशिश करें ये आप पढ़ें, और आयतुल कुर्सी पढ़ के आप अपने ऊपर फूंक मार लिया करें, दम कर लिया करें, तो ये बेहतर होगा। बाकी जो 3 जो है वो अहम चीज़ें आपको बताई गई हैं उन पे आप गौर करें। और ज़्यादा सोचना, बिला वजह सोचना, ये इंसान को जिस्मानी तौर पर जो है बीमार करता है। तो जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर दोनों जो है वो मजबूत इबादत रखती है, तो इबादत की तरफ रुझान रखें और अपने जो मामलात हैं, अपना जो जहन है जो खुशी की तरफ लाएं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं खुशी की तरफ लाने के लिए, तो वो अपनाएं, अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। दुआ करें और रोज़ाना नमाज के साथ आप तिलावत कुरान मजीद ज़रूर किया करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जवाब सुन लिया होगा जी आपने, उम्मीद करते हैं मेरी बहन, सवाल जो आपने किया था ब्रेक पर जाने से कबल, और उसके बारे में रहनुमाई की है डॉक्टर साहब ने आपकी बहुत खूबसूरत अंदाज में। हम भी दुआगो हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करीम आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जितना हो सके आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआगो रहें और सजदारेज़ हों, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, अपने मामलात को बेहतर से बेहतर करने के लिए इंसान को जो है वो अपने रब की बारगाह में सवाल करना चाहिए। तो इसीलिए और उसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है आप अपने जो है वो माइंड को फ्रेश रखने के लिए, तो इंशाल्लाह जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगी और दरूद आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह रूहानियत के उस हिसार में होंगी आप। अल्लाह ने चाहा तो मामला ज़रूर बेहतर होंगे इंशाल्लाह। कॉलर है नेक्स्ट, शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आप ऊंचा बोले प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें जी, करें सवाल। भाई मैंने कहा मैं कद के लिए बात कर रही हूँ, 14 साल उम्र है, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी, ऐसी वजीफा। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम है मेरी बहन। अभी आ रही भाई? जी जी बोले। भाई मैंने कहा मैं हाइट के बारे में बात कर रही हूँ, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मेरी वजीफा बताए तो मेरी हाइट। आपको समझ आ रही है? आवाज बहुत कम है मेरी बहन। भाई के बारे में आप कुछ बात करना चाह रही हैं?
اگر ہم تک نہیں پہنچ رہی تو آپ اپنا سوال ہمارے کنٹرول روم میں بتا سکتی ہیں, وہ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. چلے, کال آپ کی جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اصل میں آواز آپ کی بہت زیادہ کم تھی. بھائی کے بارے میں غالباً کچھ آپ اپنے شیئر کرنا چاہ رہی تھیں, لیکن وہ ہم تک ٹھیک سے آواز نہیں پہنچ سکی ہے. دوبارہ کوشش کر لیں آپ اور کال کرنے کی, آپ کی کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ آپ کا سوال ضرور سنیں گے. اگر کال نہ ملی آج کے پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے تو پھر آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ضرور کر دی جائے گی. واٹس ایپ پہ بھی جو سوالات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں ان میں سے چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو 2-3-4 سوال لوگوں کے ایسے ملتے جلتے ہیں, ایک سیم سوالات جو ہوتے ہیں, ہم ان کا جواب اجتماعی طور پر اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے دے دیں, تاکہ بہت ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. اگر فردن جو ہے وہ ایک سوال کا جواب دینے کے لیے ہم جو ہے وہ جواب شاہ صاحب قبلہ سے لیں گے تو پھر وقت بہت زیادہ درکار ہوتا ہے. تو بہرحال رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اپنے کاروباری اعتبار سے, اپنے فائنینشلی طور پہ ان تمام چیزوں میں پریشان ہے, تو ان کے لیے کچھ جو ہے وہ اجتماعی طور پر کچھ وظائف کی صورت میں ضرور آپ لوگوں کی رہنمائی کیجیے گا. چند کلمات. حسب قبلہ, میں آپ کے اس پروگرام حی علی الفلاح کی اساتذ سے اپنی ینگ جنریشن کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کامیابی کے لیے, اور کامیابی سمجھ رہا ہے دولت کا حصول, اور یقیناً اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے دولت کا ہونا انتہائی ضروری بھی ہے. لیکن کسی حد تک انسان کو اپنی اقدار اور اپنے مذہب کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. کوئی شخص اگر سمجھتا ہے کہ صرف میں محنت کر کے بہت ساری دولت کما لوں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے. ہم مسلمان ہیں, اور جو بندہ مسلم ہے اسے جو رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, اللہ رب العزت اس کے اعمال اور اس کی فرما برداری اس کے پیش نظر ہوتا ہے. اب ایک عجیب سی اس حوالے سے لوگوں میں ایک عجیب سا سوال پایا جاتا ہے کہ جو کافر ہیں ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہے, ہمیں کہا جاتا ہے نماز نہیں پڑھتے اس لیے رزق نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو تمہیں کوئی آفت یا مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے, تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے. کافروں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے, مومن کے لیے آخرت میں انعامات ہیں. اب بندہ مومن کی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی سزا کے طور پر انہیں دنیا میں تنگیاں اور تکلیفیں, تاکہ یہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے, واپس آ جائے, یہ توبہ استغفار کرے. دوسری چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ بے نماز شخص اگر کہے کہ میں خوشحال ہو جاؤں گا, یہ ناممکن ہے. جو روزگار کے والے سے پریشان ہیں, تنگ دست ہیں, بے روزگار ہیں, یا کاروبار کرتے ہیں کام نہیں چلتا, پیسہ آتا ہے گھر میں ٹکتا نہیں ہے, گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی شروع کر دیں. اس کے بعد حافظ اللہ آج ایک وظیفہ, ایسا خوبصورت وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں. گھر کے بندے سارے افراد, بچے بوڑھے جوان سب نمازی ہو جائیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دیں, 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے اسے نماز پڑھوائیں. سب نماز کی پابندی کریں, اور نماز فجر سے قبل, یعنی اذان ہو گئی ہے, وضو کر لیا نماز سے پہلے, گھر کا کوئی ایک فرد قبلہ رخ کھڑے ہو کے گھر کے چاروں کونوں میں, یعنی قبلہ رخ کھڑے ہوگا تو جو اس کے قبلہ رخ ہونے کے بعد جو اس کی رائٹ سائڈ بنے گی, اس کا دائیں ہاتھ جس سائڈ پر ہے, اس کونے میں جا کے یا رزاق کو 10 بار کہے, اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی ہے. پھر لیفٹ سائڈ پہ چلا جائے یا رزاق کو, پھر پیچھے جو رائٹ سائڈ پہ کونا بنتا ہے اس پہ جا کے 10 مرتبہ یا رزاق کو, پھر اس کے بعد چوتھے کونے میں. یہ کرنے کے بعد نماز فجر ادا کریں. گھر کا کوئی ایک فرد کرے, یعنی کوئی بھی فرد کر سکتا ہے, ایک دن ایک کر لے, دوسرے دن دوسرا کر لے, اور ساتھ نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ اس گھر میں 2 چیزیں نہیں آئیں گی. ایک تو لمبی بیماری نہیں آئے گی, لا علاج بیماریاں یا جو پریشان کرنے والی ہوتی. نمبر 2 تنگ دستی اور مفلسی اور جو ہے نا وہ فقر و فاقہ نہیں آئے گا. ان 2 چیزوں سے بچنے کے لیے مجرب ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ خیر. جواب ہم نے شامل کیے 2-3 سوالات جو ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیے تھے. تو ہم نے کاروباری حوالے سے یقیناً بہت سے ہمارے دیکھنے والے سننے والے جو پریشان ہیں آج کل کے اس جو ہے وہ ان حالات میں, تو ان کے لیے ایک جو ہے وہ وظیفہ بھی آپ نے بتایا, اور طریقہ کار آپ نے بتایا کہ کس طرح پڑھنا ہے ان تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں جھکیے, نماز کی یعنی پابندی و صوم و صلات ہو, قرآن کی تلاوت ہو, اور ساتھ میں وظائف ہوں, تو پھر انشاءاللہ وظائف کی طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ اثر ہوتا ہے. یعنی اگر آپ
فرائض کو چھوڑ کر تو جو ہے وہ نفلی عبادات کی طرف ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر یقیناً ان کی قبولیت اور ان کے معاملات میں کیا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے لوگوں کا تو اس کو ہم نے جو ہے وہ آج کل کے نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ خاص طور پر چینج کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی جو ہے وہ رہنمائی کی صورت میں ہم علامہ صاحب قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی آج کے پروگرام میں ہیں. جو سوالات آپ لوگ کی طرف سے ہو رہے ہیں ان پر انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی کی جا رہی ہے. رشتوں کے اعتبار سے بھی بہت سی فیملیز کے بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ بھی چند جو ہے وہ کلمات پیش کرتے ہوئے رشتوں میں رہنمائی کے لیے کچھ جو ہے وہ وظائف ضرور بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم مسئلہ ہے رشتوں کا جو معاملہ ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے. بہت لوگ پریشان ہیں, عائلی نظام ڈسٹرب ہے, خاندانی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور خاندانی نظام ٹھیک ہے تو معاشرہ ٹھیک ہے. میری پی ایچ ڈی پاکستانی فیملی لاء پہ ہے. میں اس پہ بڑی محنت کر چکا ہوں. کتابیں بھی ایک میری نئی کتاب آ چکی ہے, جدید عائلی مسائل اسلامی تعلیمات اور پاکستانی قوانین کے تناظر میں. تو ان کتب میں نے لکھا پڑھا یہ بھی ہے کہ خاندان بنیں گے تو معاشرہ بنے گا. خاندان کیسے بنتے ہیں اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جس پر جو ذمہ داری ہے وہ اپنی نبھائے. بیوی جو ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے خاوند پہ اعتماد کرے, ٹرسٹ کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ بھال اور اس کی عزت کی دیکھ بھال, اس کے بچوں کی حفاظت جو ہے اس پہ لازم ہے. اسی طرح شوہر پہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ اس پہ جو لازم ہے وہ ادا کرے اور گھر کے جو معاملات ہیں وہ پورے کرے. تو اسی طرح تیسرا جو رشتہ ہے وہ والدین کا ہے. تو ماؤں کا جو ہے وہ رویہ بہوؤں کے ساتھ جو درست ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا دورہ معیار جو ہے معاشرے کو خراب کر رہا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں بڑا حساس ہوتی ہے لیکن جو بہو ہوتی ہے اس کے معاملے میں احساس نہیں ہوتی. بالکل کہ اگر اس کا دماد اس کی بات مان لیتا ہے بیٹی کی تو کہتی ہے میرا دماد تو دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جیسا میرا دماد ہے. تو اگر اس کا اپنا بیٹا بات مان لیتا ہے اپنی بیوی کی زوجہ کی تو کہتے ہیں یہ تو ہماری بات نہیں مانتا, صرف بیوی کی مانتا ہے. یہ دورہ معیار ہے. تو گھر کے معاملات جو ہیں وہ اعتماد پہ چلتے ہیں. تو آپ اپنے جو رویے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ درست رکھیں بہتر, تب جو ہے وہ گھر کے معاملات ٹھیک ہوں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. ہمارے آج کے پروگرام میں جتنے بھی کالز شامل کیے گئے, سوالات آپ لوگوں کی طرف سے ہوئے, آپ لوگوں کی رہنمائی سیاست کی گئی انشاءاللہ ان سب کے لیے بھی اور تمام ان دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے اسپیشلی جو احباب ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ آخر میں شاہ صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے اور ہم آپ سے رخصت لیں گے آج کے پروگرام میں. شکریہ ادا کریں گے شاہ صاحب قبلہ کا, آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے رہنمائی کی تمام دیکھنے والوں کی, سننے والوں کی. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا رب العالمین آج کی ہماری اس نشست میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی, یا رب العالمین جس بھی سوالے سے وہ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. ایک بچہ بول نہیں سکتا, یا رب العالمین کریم عقل تحیت و ثنا کے صدقے یا رب العالمین قوت گویائی عطا فرما. یا رب العالمین اپنے حبیب مکرم کے صدقے ہمارے حی علی الفلاح پروگرام کی تمام ٹیم, نور چینل کی انتظامیہ, پوری امت مسلمہ کی خیر فرما. ہم سب کے حال پہ کرم فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.